نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر جلسہ پروفیسر ایس ایس ستار ساحر صاحب، سابق صدر شعبہ اردو، ایس وی یونیورسٹی تروپتی، بانی رجسٹرار ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول، مہمانان خصوصی، اراکین اسمبلی کاٹاسانی رام بھوپال ریڈی صاحب، جناب ایم عبدالحفیظ خان صاحب، ایم ایل اے کرنول، اور رجسٹرار ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی پروفیسر سرینواسلو، پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، سابق صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، پروفیسر حبیب نثار صاحب، سابق صدر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد، ڈاکٹر سید وحید پاشا قادری وحید کوثر، سابق صدر شعبہ اردو، ادونی آرٹس اینڈ سائنس کالج ادونی، جناب جمشید علی خان صاحب، مالک میٹرو مارکیٹنگ کرنول، آرگنائزر سیمینار ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی، پروفیسرز، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کبھی عزیز طلباء میں کہتا ہوں تو مجھے اپنے ہیڈ ماسٹر یاد آتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے عزیز طلباء کہا کرتے تھے۔ ان کی میٹھی آواز مجھے کانوں میں آتی ہے جب کبھی میں طلباء کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں اسی انداز سے خطاب کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ آج کا یہ سیمینار شعبہ اردو اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، حکومت ہند نئی دہلی کے اشتراک سے رائلسیما آندھرا پردیش کے شہر کرنول کی علمی و ادبی شخصیتیں سید عبدالوہاب بخاری صاحب، افضل العلماء ڈاکٹر عبدالحق صاحب، ڈاکٹر سید عبداللطیف، امیر علی خان یسیر کرنولی، جو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا یہ افتتاحی اجلاس ہے جس میں ہم شریک ہیں، میں اس سیمینار کے آرگنائزرز کو اور یونیورسٹی کے ارباب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار کے انعقاد کے لیے آج کا دن جو منتخب کیا ہے وہ بہت مناسب اور موزوں ہے، اس لیے کہ آج ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ہمارے اداروں میں فاؤنڈرز ڈے کے نام سے آج اہتمام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی مناسبت سے یہ سیمینار بڑی خوشائند بات ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر ایس ایس ستار ساحر صاحب کا میں دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے باصرار کلیدی خطبہ دینے کے لیے یہاں بلایا، مدعو کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں، میں ایک کامل طالب علم ہوں، اور یہاں بڑے بڑے پروفیسرز، اساتذہ کرام ہیں، ان کے درمیان لب کشائی کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کلیدی خطبہ دے سکوں، مگر ستار ساحر صاحب کی خوشی کے آگے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اور یوں بھی ڈاکٹر حق صاحب سے جو مجھے نسبت اور تعلق خاطر ہے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ میں یہاں دوڑا دوڑا چلا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں اس یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر سرینواسلو گارو، I am thankful to you, sir, for inviting me on this auspicious occasion. Thank you. شہر کرنول میں علم و ادب کی ترقی، ترویج و اشاعت میں یہاں کے صوفیاء کرام کا بڑا گراں قدر حصہ رہا ہے۔ اس شہر کو گیٹ وے آف رائلسیما ہونے کی حیثیت سے جو اعزاز حاصل ہے، اس کے علاوہ عرصہ دراز سے چونکہ یہ اولیاء اللہ کا مسکن رہا ہے، اس لیے اس کو 52 ولیوں کا مٹھ بھی کہا جاتا ہے اور بغداد ثانی بھی کہلاتا ہے۔
दक्कनी ज़ुबान में शायरी के लिए हज़रत शाह ताहिर क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इब्न सरकार लाहौवाली का नाम नामी सर फहरिस्त नज़र आता है। दक्कनी के अलावा अरबी, फ़ारसी ज़ुबानों में भी आपको ये दतूला हासिल था। चुनांचे उर्दू की पहली लुग़त खान अग़मा आप ही ने लिखी। उर्दू शेर व अदब में आपके अलावा कई सूफ़िया इकराम ने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। नसर व नज़म में शाह ताहिर से हज़रत लतीफ़ तक अदब की तारीख़ में इनके कारनामे सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। इन सूफ़िया इकराम में जिनकी शायरी हज़रत खालिक़ लिंगा वजदी, शाह नूरुद्दीन हुसैनी, शाह कुदरतुल्लाह क़ादरी, शाह फ़िलहाल, हज़रत खाकी, जौहर, मौला मिस्कीन, मासूम बादशाह, ऐसे अनगिनत नाम हैं। ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल, जिनके दक्कनी कलाम को आज भी लोग याद करते हैं और वो दक्कनी अदब की ज़ीनत समझे जाते हैं। शहर करनूल अस्त बहर मारिफत, शहर करनूल अस्त बहर मारिफत, तालिबान ज़ात रा अब्दाल करद। मेरे उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़ारूक़ी साहब ने डॉक्टर हक़्स मौलाना बुखारी साहब और डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ को करनूल के अरबाब सलासा का उन्वान दिया था, मगर आज के सेमिनार का उन्वान इसको हज़रत यसीर के नाम के इजाफ़े के साथ अरबा में तब्दील कर दिया है। आज इन चारों इल्मी शख्सियतों के ताल्लुक़ से सेमिनार में मक़ाले पढ़े जाएंगे। डॉक्टर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब ने लिखा था, शख्सी और इनफ़रादी तजुर्बा अदब की जान है। इसी को बुनियाद बनाते हुए इन मशाहिर इल्मी शख्सियतों के ताल्लुक़ से जो इल्मी गुफ्तगू करनी है, इनके इल्मी कारनामों पर रोशनी डालनी है, ये काम मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर आज के इस सेमिनार में शरीक होने वाले मक़ाला निगार हज़रात मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत इन बुज़ुर्गों के इल्मी कारनामों पर सैर हासिल बहस करेंगे। मैं इन बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से अपने जो शख्सी तासुरात हैं, उन तासुरात को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जिस शख्सियत ने हम अहले करनूल पर बड़ा एहसान किया है, मेरी मुराद अफ़ज़लुल उलमा डॉक्टर अब्दुल हक़ साहब की तरफ है। डॉक्टर साहब ने यहीं तालीम पाई और उसके बाद आला तालीम के हुसूल के लिए वो मद्रास तशरीफ़ ले गए। मद्रास से वो आला तालीम डी.लिट के लिए भी यूरोप का सफ़र किया। वहाँ से उन्होंने डी.लिट की डिग्री हासिल की और वहाँ से लौटने के बाद वो मद्रास में ही बरसरे मुलाजिमत रहते हुए ये महसूस करने लगे कि कल के जो हालात थे, वो हालात ऐसे थे कि मुसलमानों को अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए था। ज़रूरी था कि मुसलमान अपने अलग कॉलेजेस क़ायम कर लें। इसी मुनासिबत से डॉक्टर साहब ने करनूल में सबसे पहले उस्मानिया कॉलेज के क़याम की तरफ तवज्जो दी और अपने रफ़ीक़ मौलाना सैयद अब्दुल वहाब बुखारी साहब से इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की, उनसे मशवरा किया तो डॉक्टर साहब ने इसको बहुत पसंद किया। मौलाना बुखारी साहब ने अपनी पहली ही तकरीर में उस्मानिया कॉलेज की बुनियाद के लिए एक कसीर रकम जमा फरमा ली और वहीं से उस्मानिया कॉलेज के क़याम के लिए काम शुरू हो गया। और आज हम देखते हैं कि उस्मानिया कॉलेज करनूल एक मामूली इदारा नहीं है। इस इदारे से बेशुमार लोग मुख्तलिफ़ मज़हब व मिल्लत के हर तरह से फैज़याब होते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। इस कॉलेज के क़याम के बाद ये कॉलेज तरक्की करते हुए उस्मानिया हाजरा कॉलेज, उस्मानिया कॉलेज फॉर लॉ, उस्मानिया
ایجوکیشن کالج آف ایجوکیشن، عثمانیہ پی جی کالج اور عثمانیہ جونیئر کالج فار گرلز بھی قائم ہوا، اور یہ ادارے آج بھی علم کا فیض جاری کر رہے ہیں، اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم کے حصول میں بہت آگے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے مدراس، وانمباڑی، کیرلا کئی مقامات پر کالجز کا قیام عمل میں لانے میں کامیاب رہے، اور اس دور کے بڑے بڑے دولت مند اصحاب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنا دست تعاون بڑھاتے رہے، اور یہ کام چلتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے، تہیہ کر لیتے، تو وہ کام کرنے تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رفقا بھی ایسے تھے جو اس نیک کام میں برابر ان کا ساتھ دیتے رہے۔ خاص طور پر ان کی اہلیہ محترمہ بھی، اہل خاندان بھی اس معاملے میں برابر ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب صرف کالجز قائم کر کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ مختلف علمی میدانوں میں ان کا کام برابر جاری رہا۔ مدراس جیسے مقام پر اردو کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ ایجے سیمینار کے ذریعے دنیا کے مانے ہوئے اسکالرس کو انہوں نے مدراس بلایا اور خطبات کا انتظام کیا، جس میں علامہ اقبال کے خطبات اور مولانا سلیمان ندوی کے خطبات آج بھی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف خطبات کا انتظام فرمائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے سیمینارز کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشاعروں کا بھی انعقاد عمل میں لایا۔ اس دور میں جو اردو کے نامور شعراء تھے، وہ سب کے سب مدراس تشریف لائے۔ عثمانیہ کالج سے اور کرنول سے ڈاکٹر صاحب کی ایسی نسبت تھی، ایسی محبت تھی کہ وہ عثمانیہ کالج میں بھی ان مشاہیر کو دعوت دے کر یہاں آنے پر مجبور کیا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی جب کرنول آئے، ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو انہوں نے دیکھا، ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ کرنول کا نام حق نگر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو انہوں نے بھرپور خراج پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق کی خدمات اتنی زیادہ تھیں، ان کی شخصیت ایسی متاثر کن تھی، ان کی علمیت کا لوہا اس زمانے میں انہوں نے ایسا منوا لیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی وسیع اور بڑی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے کر بلایا گیا۔ وہاں وہ چند دن رہے، اور ان چند دنوں میں ہی انہوں نے اپنی شخصیت کی ایسی پرچھائی چھوڑی کہ آج تک لوگ ڈاکٹر حق صاحب کو وہاں یاد کرتے ہیں۔ میں ایک ریفریشر کورس کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی گیا تھا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے ہی ایک فرد اور ڈاکٹر صاحب پر جنہوں نے اہم کام کیا ہے، میری مراد ڈاکٹر اقبال صاحب کی طرف ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک کورس کرنے کے دوران ہماری خواہش تھی کہ وہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں، تو ہم وہاں کے سابق وائس چانسلر اور سفیر برائے شام، مصنف تاریخ مشائخ چشت جیسے بڑے مورخ سے ملنے کے لیے جب ان کے گھر تشریف لے گئے، ہم سب گئے، تو ہم انٹرویو لینا چاہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کارڈ اندر بھیجا اپنے اپنے ناموں کا، تو بہت تاخیر سے بھی وہ ہمیں نہیں اندر بلائے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہم کو کیا لکھنا چاہیے۔ میں نے ایک کارڈ پر لکھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے وطن کرنول سے آئے ہیں اور آپ سے شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ یہ کارڈ جو ہی اندر گیا، پروفیسر خلیق احمد نظامی ہمیں فوری اندر بلا لیا۔ اتنے سالوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کے نام کا اثر علی گڑھ میں اتنا متاثر کن تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کی وجہ سے ہم کو انٹرویو مل گیا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اپنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مجھے آج بھی سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنی کم مدت میں اتنے بڑے بڑے کارنامے کیسے انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو اگر اور لمبی عمر دی ہوتی
تو شاید وہ دکن کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیتے۔ وہ سروس کمیشن کے ممبر تھے اور آخری دنوں میں انتقال سے کچھ دن پہلے وہ صدر پبلک سروس کمیشن بھی بنا دیے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا خط اتنا اونچا ہے کہ کوئی بھی عہدہ ان کے خط کے برابر نہیں تھا۔ شخصی طور پر وہ بڑے نیک دل، ملنسار، ہمدرد ملت، ہر کسی کے غمگسار، ایسی شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا مولانا بخاری صاحب سے ایسا قریبی تعلق، ایسے رفیقانہ تعلقات کہ وہ اگر دو خالب ایک جان اگر کہا جائے تو کوئی بے جا نہ ہوگا۔ وہ زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کے پروگراموں میں شریک رہے، ان کے پلانوں کو روح بعمل لانے میں ہمیشہ شانہ بشانہ ان کی مدد فرمائی، اور وہ مدراس کو ہی اپنے لیے اپنا وطن ثانی بنا لیے تھے۔ حالانکہ بخاری صاحب کو مشرقی علوم سے اتنی دلچسپی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے انہوں نے مغربی علوم کی طرف بھی دھیان دیا، بڑے بڑے عہدوں پر رہے، پروفیسر رہے، پرنسپل رہے، اور ڈاکٹر صاحب کے کاموں سے ان کا بالکل لگاؤ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد بھی ان کی دلچسپی تمام اداروں کے ساتھ رہی، ان کا تعاون رہا۔ عثمانیہ کالج کا ایک واقعہ ہمارے استاد پروفیسر عبدالرزاق فاروقی ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ عثمانیہ کالج میں دو گروپس ہو گئے تھے۔ ایک گروپ جو مینجمنٹ کے خلاف تھا، انتظامیہ کے خلاف تھا، وہ ہڑتال پر جانے کی دھمکی دے دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو مدراس میں اس کی اطلاع ہوئی، مولانا بخاری صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی، تو وہ مدراس سے کرنول تشریف لائے۔ تمام اساتذہ کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں بخاری صاحب نے جو خطبہ دیا، جو لیکچر دیا، فاروقی صاحب بڑے متاثر تھے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیش فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے مذہب کا آدمی مہمان ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے اس کو تحفے میں ایک چیز عطا فرمائے۔ وہ چیز تھی مسواک۔ مسواک کے تعلق سے بخاری صاحب نے فرمایا، یہ برش تھا، ماؤتھ برش۔ یہ برش دو تھے حضور کے پاس، ایک تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، دوسرا بالکل اچھا تھا۔ تو حضور نے مہمان کو جو اچھا تھا وہ پیش فرمایا، اور جو ٹھیک نہیں تھا حضور نے اپنے لیے رکھ لیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے مسلمانوں کو کیسی تعلیم دی ہے، مہمان کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہے، اور دوسروں کے لیے کیسی چیز تحفے میں دینی چاہیے، یہ حضور نے اپنی سیرت سے بتا دیا۔ اس واقعے سے مخالفین اتنے متاثر ہوئے کہ سب کے سب اٹھ کر بخاری صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، معافی مانگی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں عالم باعمل۔ ایک تو بخاری صاحب کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ آدمی دیکھتے ہی ان سے مسحور ہو جاتا تھا۔ ان کی شیروانی، اونچی ٹوپی، گھنی داڑھی، آنکھوں میں لگا سرما اور شیر جیسا چہرہ، ہاتھ میں چھڑی، جب وہ مسکرا کر دیکھتے تو کتنے لوگوں کا دل اپنے دل سے نکل کر ان کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا۔ تو بخاری صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا۔ آخری زندگی تک بھی وہ عثمانیہ کالج، اسلامی عربی کالج، حاجرہ کالج، تمام کالجوں سے جٹے رہے، اپنے آپ کو جوڑے رکھا، جب بھی ضرورت پڑتی وہ آ جاتے، اور ہمیشہ اپنے نیک مشوروں سے کالج کے منتظمین کو نوازتے رہتے تھے۔ مولانا بخاری صاحب کے تعلق سے میں نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ بخاری صاحب کی جب شادی ہوئی تو وہ فجر کی نماز کو جو شال سسرال کی طرف سے ان کو اڑائی گئی تھی، نئی شال، بڑی قیمتی دوشالہ تھا،
وہ سردی کے دن تھے، وہ اوڑھ کر مسجد گئے، فجر کی نماز ادا کیے، مسجد سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا سردی سے کانپ رہا ہے، سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا۔ آپ نے فوراً اپنا دوشالہ نکالا اور اس غریب آدمی کو اڑا دیا۔ گھر پہنچے، نئی دلہن نے پوچھا کہ ہمارے ابا جان، ہمارے خاندان کے لوگوں نے جو دوشالہ آپ کو کل نظر کیا تھا، جو تحفہ دیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ تو سر کھجانے لگے اور بڑی محبت سے اپنی بیگم کو کہا کہ بیگم، ہمارے پاس تو گرم کپڑے ہیں، سڑک کے کنارے ایک غریب آدمی سردی سے ٹھٹر رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، اس لیے میں نے وہ دوشالہ اس کو اڑا دیا۔ کیا ایسی مثال کوئی دوسرا آدمی پیش کر سکتا ہے؟ یہ بخاری صاحب تھے، ان کا خاندانی پس منظر تھا، ان کی علمیت تھی، ان کا عمل تھا، وہ عالم باعمل تھے، اور سیرت کے ایک ایک پہلو کو وہ اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات بخاری صاحب کی زندگی کے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی عربی دانی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے لوگ آپ کی عربی زبان سن کر رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اجمی اتنی اچھی عربی کیسے بول رہا ہے۔ عربی دانی ان کی عربی دانی پر فخر کرتی تھی۔ قرآن فہمی کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ قرآن کی آیات کے ایسے نکات بیان فرماتے تھے کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے تھے کہ قرآن میں کیا ایسا بھی لکھا ہے۔ خطابت کا تو میں ان کو شہنشاہ سمجھتا ہوں، میں نے ایسا خطیب زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ جب آ کر مجمع کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اور مجمع کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ پیش فرماتے، ایک ایک کو دیکھ کر مسکراتے اور دیکھتے کہ کون میرا خطاب سن رہا ہے، ہموطن گوش ہو کر کون سن رہا ہے، یوں ہی کون بیٹھا ہوا ہے، سب پر توجہ دیتے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا بقول ڈاکٹر رزاق فاروقی کے، وہ تمام مجمع پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے مجمع پر حکومت کرتے تھے، گویا تقریر نہیں تھی بلکہ ان کی حکومت ہوتی تھی، اور وہ جو بات کرتے سیدھے دل میں اتر جاتی تھی۔ جب لوگ وہاں سے اٹھتے تو ان باتوں کا عملی پیکر بن جاتے تھے۔ میں نے ایک چھوٹے سے مجموعے میں ڈاکٹر صاحب کی پہلی بار تقریر سنی تھی۔ اسلامی عربی کالج سے متصل ایک مسجد ہے، مسجد اکبر صاحب۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو بخاری صاحب تشریف لائے۔ یہی مسجد تھی جہاں کبھی ڈاکٹر عبدالحق صاحب بھی خطاب فرماتے تھے۔ تو بخاری صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، پہلا خطبہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا ثانی خطبہ جب آپ دینے لگے تو خطبے کے دوران مولانا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام نامی آیا تو آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور انہوں نے مولا کا نام لیتے ہوئے فرمایا اسد اللہ الغالب۔ وہ بولتے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خود ایک شیر ہیں اور دہاڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اسد اللہ الغالب مولا مظہر العجائب والغرائب۔ ایک ایک لقب ایسے انداز سے بول رہے تھے کہ گویا مولا علی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مولا کے نام سے اپنے سننے والے سامعین کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مولا کا مقام کیا ہے، مولا کے خطابات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد نام لے کر آپ نے فرمایا کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، 3 بار آپ نے فرمایا۔ یہ خطبہ عربی میں ہو رہا تھا، ثانی خطبہ۔ خطبے کے دوران بخاری صاحب نے فرمایا آپ سمجھتے ہیں کرم اللہ وجہہ کے کیا معنی ہیں؟ سامعین سے خطاب ہو کر، مخاطب ہو کر انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کرم اللہ وجہہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگی عطا فرمائی تھی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کرم اللہ وجہہ کیوں کہا گیا؟ یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ میں حیران تھا کہ پہلی بار میں نے سنا کہ کوئی عربی خطبہ دے رہا ہے اور دیتے درمیان میں مقامی زبان میں، مقامی بولی میں تقریر کرنا شروع کر دیے۔ ایسا میں نے کبھی سنا تھا نہ سنا ہوں، شاید کبھی سنوں گا بھی نہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے بخاری صاحب کا۔ وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، علم کا پہاڑ تھے۔ تو وہ تقریر
مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد دوسری تقریر میں نے بخاری صاحب کی جو سنی وہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں۔ یہاں بالکل مسجد چھوٹی تھی، لوگ کم تھے، مگر حیدرآباد میں مکہ مسجد میں جو آپ کی تقریر ہوئی، مکہ مسجد کے ممبر سے لے کر داخلے کے دروازے تک حد نگاہ تک لوگ تھے۔ ایسے لوگ تھے کہ اگر سوئی ڈالے تو آواز نہ آئے، پن ڈراپ سائلنس۔ اور بخاری صاحب کی تقریر، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے، سیل فونس نہیں تھے۔ اسکالرز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں نوٹ بکس رکھ کے تقریریں لکھتے تھے، تقریر کے پوائنٹس نوٹ کرتے تھے۔ جو فلیشز ان کی زبان سے نکلتے اس کو لوگ ضبط تحریر لاتے تھے۔ تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایسا کر رہے تھے۔ اس میں ڈاکٹر ہمارے فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نوٹس لے رہا تھا بخاری صاحب کی تقریر کے، تو میرے بازو ایک اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی لے رہے تھے۔ تقریر ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کیا پوائنٹ نوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ نے کیا نوٹ کیا۔ ہم دونوں نے دیکھا تو دونوں کا ایک ہی پوائنٹ تھا جو ہم نے نوٹ کیا، اور وہ تھا عوام کی فلاح و بہبود کا کام۔ تو بخاری صاحب کی ایسی شخصیت آج بھلائی نہیں بھولی جاتی۔ جو کام انہوں نے کیا اس کام کو بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ وہ شہنشاہ خطابت کہلائے جانے کے قابل تھے۔ ایسے علم کے دریا بہاتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی رہیں اور وہ بولتے ہی رہیں، وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود مجھے آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آج جو ہم کو ذرائع حاصل ہیں ریکارڈنگ کے، وہ اس زمانے میں مفقود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے ایسے علمی تقاریر کو کوئی ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اگر وہ تقاریر ہی ریکارڈ کر لیے جاتے تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھنے میں بہت کام آتے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی تقریریں کی اس کی آدھی بھی کتابیں اگر لکھ دیے ہوتے تو ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہمارے پاس ہوتا تھا۔ خیر، اللہ کو کیا منظور ہے بتانی۔ بخاری صاحب کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ میرا اپنا شخصی تجربہ ہے۔ ایک شخص جو مولانا بخاری صاحب سے بہت متاثر تھے وہ ہیں پروفیسر سید فقیر پاشا قادری۔ وہ آپ کے شاگرد بھی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بخاری صاحب کے موافق ڈھالنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ان کا حلیہ بھی بخاری صاحب سے بہت ملتا جلتا تھا اور ڈاکٹر صاحب کو اور بخاری صاحب کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ بخاری صاحب کے تعلق سے فقیر پاشا قادری صاحب نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا، جس کو ہمارے اور ایک استاد سید یوسف بادشاہ صاحب جو میرے استاد تھے عربی کے، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا کہ مدراس میں عربی کالج سے اساتذہ چندہ لینے کے لیے مدراس جاتے اور وہاں جا کر بخاری صاحب کی معرفت چندہ وصول کرتے تھے۔ بعض ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جن کے پاس بخاری صاحب خود بنفس نفیس جاتے اور ان اساتذہ کے ساتھ چندہ اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے تھے۔ کہاں جیسے بخاری صاحب جیسے جہید عالم دین، کتنے بڑے علم کے ٹاور کہہ سکتے ہیں ان کو، اتنی بڑی خداور شخصیت، اور مدرسے کے چندے کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے اساتذہ کے ساتھ جاتے تھے۔ تو فقیر پاشا قادری صاحب بھی ایک بار ان کے ساتھ تھے۔ مدراس میں ایک میمن سیٹ رہتے تھے، اوپر ان کی دکان اوپر تھی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا تھا۔ بخاری صاحب لہیم شہیم شخصیت تھے اور عمر کے لحاظ سے چڑھنا اترنا بھی بڑا مشکل تھا، مگر وہ گئے۔ پروفیسر فقیر پاشا قادری صاحب بھی ساتھ تھے، مولانا یوسف بادشاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ جا کر اس آدمی سے ملے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب اب تو نہیں ہو سکتا، آپ شام میں تشریف لائیے گا۔ تو بخاری صاحب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے، پھر شام کو یاد کیے کہ ہم کو وہاں چلنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، ہم جا کر لا لیتے ہیں۔ تو بولے نہیں، میں آؤں گا آپ کے ساتھ۔ گئے، اس سے چندہ لیا، اس کا شکریہ ادا کیا، نیچے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابو، یہ اوپر چڑھنے اترنے کا 2 وقت کا جو محنت و مشقت کا معاملہ ہے، اس کا ثواب بھی دوگنا ہے
یہ ثواب اللہ تعالیٰ سے میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں آیا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نہیں بھی آتا تو میرے نام سے آپ کو چندہ مل جاتا تھا۔ یہ جذبہ تھا، اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل عالم دین، عالم باعمل۔ اور عثمانیہ کالج کے ساتھ ساتھ عربی کالج سے مولانا کی جو دلچسپی تھی، جو اس ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق خاطر تھا، وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بخاری صاحب کو میں نے آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب اس ارباب اربعہ میں تیسری شخصیت ڈاکٹر سید عبداللطیف کا انتقال ہو گیا اور آپ کو یہاں کرنول لایا گیا، جستے خاکی کو آپ کے کرنول لایا گیا، جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی، مولانا بخاری صاحب نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد وہ جلدی آگے جہاں تدفین ہونی تھی، درگاہ حضرت یعقوب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں تدفین ہونی تھی، وہاں آ کر بیٹھے، بہت پہلے آ کر بیٹھے مزار کے پاس، اور ڈاکٹر صاحب کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، میں قریب بیٹھ کر سن رہا تھا۔ اس کے بعد جنازہ آنے کے بعد تدفین وغیرہ کا انتظام ہوا، اور پھر اس کے بعد میری بخاری صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تیسری شخصیت ڈاکٹر سید عبداللطیف بہت بڑے اسکالر تھے، یہاں کی مشہور بارگاہ حضرت یعقوب بادشاہ سے آپ کا تعلق تھا نسبی اعتبار سے، اور اس زمانے میں انگریزی پڑھا جانا بڑا معیوب سمجھتے تھے مسلمان۔ حضرت کے والد نے بھی منع کیا تھا، مگر ڈاکٹر سید عبداللطیف نے اپنے والد سے درخواست کی تھی کہ اگر میں انگریزی پڑھوں گا تو میں قرآن کا ترجمہ کروں گا انگریزی میں، تو ان کے والد نے اجازت دے دی، تو اتنے بڑے انگریزی کے اسکالر بنے کہ آج بھی حیدرآباد، ہندوستان، پورا بر صغیر ان کی اسکالرشپ کو مانتا ہے، ان کی علم کی قدردانی کرتا ہے۔ یہ بھی غیر معمولی شخصیت کا نام تھا، اور عثمانیہ یونیورسٹی میں آپ نے اپنی زندگی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، اور وہاں آپ کا ایک بڑا حلقہ بن گیا تھا جو مختلف علمی کام انجام دیا، جس میں قرآن شریف کی اشاعت، قرآن کے تعلق سے کتابوں کی اشاعت، اردو ادب پر کتابوں کی اشاعت، بے شمار کام آپ نے کیے، اور ایک بڑا علمی حلقہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابتدائی سے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ سیاست میں بھی جب آزادی کا معاملہ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے 14 نکاتی فارمولہ کانگریس کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس پر عمل ہو جاتا تو آج ہم کو پارٹیشن کا دکھ سہنا نہیں پڑتا تھا، ہندوستان اور پاکستان ایک ہوتے تھے۔ میں آج بھی اس کو بر صغیر کی ایک بڑی سیاسی غلطی سمجھتا ہوں۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان بن جانے کے بعد بھی وہاں کے مشاہیر، سیاستدان آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دیے، بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دیا، تو ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ میں تو آ جاؤں گا، مگر میرے جو اجداد ہیں ان کی ہڈیوں کو کیسے چھوڑ کر آؤں؟ کیا ان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا؟ کیا اس کے لیے بھی وہاں پاکستان میں گنجائش ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اجداد کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، پاکستان جانا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب چند دن کے لیے یہاں عثمانیہ کالج میں بھی پرنسپل کی حیثیت سے کام کیے۔ وہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے استاد تھے، ڈاکٹر صاحب سے بہت اٹیچمنٹ تھا، بہت تعلق تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللطیف ایسی شخصیت کا نام ہے جو علمی اعتبار سے تو بہت قداور شخصیت تھی، مگر شخصیت کے اعتبار سے بھی وہ ایسے کامل مومن تھے کہ کبھی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان علی خان آخری نظام حیدرآباد ان سے ملنا چاہتے تھے، بار بار خواہش کر کے ان کو بلاتے اپنے پاس اور بٹھاتے تھے، اور ہم نے سنا ہے کہ محمد علی جناح نظام آف حیدرآباد سے ملنے کے لیے جب گئے، ان کے سامنے بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر، اور فوراً سگریٹ سلگائے تو نظام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، ہاؤ ڈیئر یو اسموک بیفور ہز
میجسٹی اور کہا کہ ان کو فوری باہر کر دو۔ محمد علی جناح فاؤنڈر پاکستان، بابا پاکستان کو نظام آف حیدرآباد نے سگریٹ پینے کے جرم میں اس کو اپنی گستاخی سمجھتے ہوئے وہاں سے اپنے سامنے سے نکال دیا تھا۔ یہی نظام ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے سگریٹ لگا کر اپنے ہاتھ سے جلا کر سگریٹ پلاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ تو یہ تھا ڈاکٹر سید عبداللطیف کا مقام۔ اسی طرح آخری دنوں میں ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کو جب پدم بھوشن یا پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا تو یہ بنفس نفیس لینے کے لیے نہیں گئے۔ اس زمانے میں چیف منسٹر برہمانندا ریڈی تھے۔ برہمانندا ریڈی نے ڈاکٹر لطیف صاحب سے درخواست کی کہ میں آپ کا ایوارڈ آپ کو پیش کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو سید عبداللطیف صاحب کا جواب تھا کہ آپ یہ ایوارڈ دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیے ہوتے۔ یعنی ان کے نزدیک اس ایوارڈ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی احساس ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ اس ایوارڈ کو اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایسی شخصیت کرنول میں پیدا ہوئی اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ علمی لوگوں کے قدردان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میں اپنے ارباب میں سے آخری شخصیت علامہ یسیر کی طرف آتا ہوں کہ علامہ یسیر نے لکھا تھا کہ کرنول ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ اہل فن کی بے قدری رہی ہے۔ مجھے اپنے ہم وطنوں سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ انہوں نے زبان و ادب کے لیے میری خاموش خدمات کا کوئی صلہ نہیں دیا۔ تو یسیر صاحب کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ یہاں کی سرزمین کوئی اہل کمال، اہل فن، اہل علم کی قدر نہیں کرتی، اور ان کو غالب دکن کہا جاتا تھا۔ علامہ یسیر کو غالب دکن کے تعلق سے مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوا مطالعے کے دوران کہ آپ پورے دکن میں غالب دکن کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسے دور دراز علاقے میں جہاں لوگ علم و فن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، غالب جیسا غالب کی زمینوں میں قلم اٹھانے والا اور غالب کی طرح کی دوسری شخصیت اگر نظر آتی ہے تو وہ علامہ امیر علی خان صاحب یسیر کی شخصیت ہے۔ ماننا پڑتا ہے یوں بھی غالب کی زمینوں میں غزل کہنا یسیر، فکر کی کوہسار سے لانا ہے جوئے شیر کا۔ واقعی کلام پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ یسیر کی شخصیت بھی بڑی خوددار شخصیت تھی، بڑے زمیندار خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ عجیب شخصیت کے حامل تھے، بڑے اسکالر تھے، اپنے وقت کے بہترین وکیل تھے، بڑے شاعر تھے، اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غالب کی طرح ہی ان کا مزاج تھا۔ کچھ واقعات مجھے یاد آتے ہیں کہ عثمانیہ کالج میں جب ہم پڑھ رہے تھے، بی اے سیکنڈ ایئر میں، شاید میں طالب علم تھا بی اے سیکنڈ ایئر کا، عثمانیہ کالج میں ایک مشاعرے کا ڈاکٹر رزاق فاروقی صاحب کے مشورے پر ایک مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کی صدارت کے لیے ہم نے علامہ یسیر صاحب سے جا کر ان سے ہم نے ملاقات کی اور پیشکش کی کہ حضرت آپ کو تشریف لانا ہے اور مشاعرے کی صدارت بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ تو بولے آپ نے بغیر مجھ سے اجازت لیے میری صدارت کا اعلان کر دیے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں عہدہ دینے پر، صدارت کی پیشکش پر، ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہے۔
میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ مجھے پرسنلی بھی جانتے تھے، خاندانی اعتبار سے بھی ہمارا ان کا تعلق تھا۔ اس کے باوجود ان کی طبیعت میں جو ضد تھی، جو ان کا مزاج تھا، اس حساب سے انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ نے بغیر میری اجازت کے، بغیر میرے مشورے کے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے بڑا کون شاعر ہے کرنول میں جس کو ہم صدارت کے لیے پیشکش کرتے؟ تو بولے جو کچھ بھی ہو آپ کو مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ تو میں مایوس ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے ایک مصرع کہا کہ چمن میں بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا، چمن میں بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ میں مایوس لوٹ آیا۔ اس کے بعد آ کر فاروقی صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ تو بولے نہیں، اب ہم کوشش کریں گے، منوائیں گے، ان کو کسی طرح لائیں گے۔ مشاعرے کا دن آ گیا، مشاعرے کا وقت آ گیا، مگر یسیر صاحب کے آنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں خود ان کے گھر گیا۔ ان کے نواز سے نصیب خاں میرے کلاس میٹ تھے، اور ان کی بہنوں سے ہمارا تعلق تھا۔ ان کی جو بڑی بہن تھی یسیر صاحب کی، وہ میرے دادا حضرت قبلہ کی مرید تھی۔ تو میں گیا گھر میں، جا کر کہا کہ حضرت آپ کو تشریف لانا ہے۔ تو بولے صاحب میں کہہ دیا تھا آپ سے کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو ان کی بہن آ کر کہنے لگیں کہ صاحب آئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں میاں نہیں آئیں گے، آپ کو جانا ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کو جانا پڑتا میاں، آپ جائیے، صاحب آئے بات آپ نہیں بول سکتے، آپ کو جانا ہے۔ تو بڑی ناگواری سے وہ اٹھے، اپنا لباس تبدیل کیے۔ مشاعرے میں وہ بڑے اہتمام سے آتے تھے، ہمیشہ وہ کرتا اور پائجامہ پہنے ہوئے ہوتے تھے، رومی ٹوپی زیب تن کرتے۔ اس پر مشاعرے میں جب آنا ہوتا تو کوٹ اوڑھ لیتے تھے، کوٹ اوڑھ لیے اور ہمارے ساتھ آئے، اور بہت کامیاب مشاعرہ ہوا۔ میں ان کی بہن کا بڑا مشکور رہا کہ اگر وہ نہ ہوتی گھر میں تو شاید میں یسیر صاحب کو مشاعرے میں نہیں لا سکتا تھا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مزاج ایسے تھے اور ان کی خودداری ایسی تھی، ان کو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تو وہ اس پر اٹل رہتے تھے، کسی کی نہیں سنتے تھے۔ یہ بڑی بہن کا معاملہ تھا اور ہمارے خاندانی تعلقات کا معاملہ تھا کہ وہ چلے آئے تھے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، یسیر صاحب کی زندگی میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا جشن یسیر کے نام سے۔ یسیر صاحب نے بڑے اہتمام سے اس مشاعرے کا انتظام فرمایا تھا اور وہ بڑے خوش تھے۔ جشن یسیر اور بڑے بڑے شعراء کو بلایا گیا تھا۔ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول میں مشاعرہ ہوا، جلسہ ہوا، سیمینار ہوا، اس کے بعد مشاعرہ ہوا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، مشاہیر علم و ادب، بڑے بڑے شعراء۔ میں نے بھی حضرت والد صاحب کا کلام جشن یسیر میں ان کے دیے ہوئے مصرے پر سنایا تھا۔ اور مشاعرہ ہونے کے بعد یسیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ مشاعرہ میری زندگی کا آخری مشاعرہ ہے، اب میں اس کے بعد کوئی مشاعرے میں نہیں جاؤں گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے چند مہینے بعد میرے والد بزرگوار پیر و مرشد حضرت سید شاہ لطیف پاشا قادری کا مجموعہ کلام اثاثہ عرفاں اشاعت کے لیے لایا گیا، اور اس کی رسم اجرا کے لیے مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اور یسیر صاحب کے بغیر کرنول میں اتنا بڑا مشاعرہ کرنا اور رسم اجرا کا کام انجام دینا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اور جو ہمارے پیر بھائی تھے شیخ صاحب مہر، وہ اچھے شاعر تھے، بنگلور سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مجموعہ کلام کو ترتیب دینے میں، چھپانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، بڑی کوششیں تھیں۔ تو ان کا بھی اصرار تھا کہ یسیر صاحب کو کسی طرح بلانا چاہیے۔ اور بلہاری کے ایک اور شاعر تھے جو ہمارے پیر بھائی بھی تھے، ڈینٹسٹ تھے پیشے سے، ڈاکٹر محمد غوث، خیر سے شاعر ہی تخلص فرماتے تھے، یسیر صاحب سے بڑی قربت رکھتے تھے، بہت چاہتے تھے یسیر صاحب۔ بلہاری کے مشاعروں میں جانا آنا ہوتا تھا یسیر صاحب کا، وہ بھی کرنول آتے تو یسیر صاحب سے ملتے تھے۔ تو غوث صاحب، مہر صاحب اور میں یسیر صاحب کے گھر گئے دعوت دینے کے لیے۔ تمام چیزیں ہم نے ان کو بتائیں اور اس کے بعد دعوت دی کہ مشاعرہ ہے، رسم اجرا ہے۔ میرے والد بزرگار کا ہم لوگوں سے
سب سے اصرار ہے کہ آپ کو کسی طرح مشاعرے میں آنے کے لیے راضی کریں۔ تو بولے صاحب میں تو اعلان کر چکا تھا کہ جشن یسیر کا مشاعرہ میری زندگی کا آخری مشاعرہ ہے، اور اس کے بعد میں کوئی مشاعرے میں نہیں گیا، کہیں کلام نہیں سنا ہے۔ ماہر صاحب اور شاعر صاحب اصرار کرنے لگے کہ یسیر صاحب ایک مشاعرے کے لیے آپ کو اپنا جو اعلان تھا بھول جانا پڑے گا، ایک مشاعرے کے بعد پھر آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیے، اب تو تشریف لانا ہی ہے۔ آپ بہت اصرار کر کے ہم کو مشاعرے میں لائے۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ یسیر صاحب اپنی ضد چھوڑ کر ہم لوگوں کی محبت میں تشریف لائے اور رسم اجرا میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ مجھ سے کلام پڑھنے کے لیے فرمائش نہیں کرنا، اس شرط پر میں آؤں گا۔ تو میں کہہ دیا تھا، آتے ہی میں نے مائک پر اعلان کیا کہ یسیر صاحب تو تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکور ہیں، مگر یسیر صاحب نے وعدہ لیا ہے کہ وہ یہاں کلام نہیں سنائیں گے، تو میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی فرمائش نہ کرے کہ یسیر صاحب کلام سنائیں۔ تو سب خاموش رہ گئے۔ مشاعرے کے اختتام ہونے سے پہلے ان کے قریبی دوست تھے عبدالرسول صاحب، جو ہمارے پیر بھائی تھے، یسیر صاحب سے بڑے گہرے مراسم تھے، ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یسیر صاحب آپ کلام سنائے بغیر ہم جانے والے نہیں ہیں، کسی صورت سے آپ کو کلام سنانا ہی پڑے گا، آپ کا کلام سنے بغیر مشاعرے کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو کلام سنانا ہی ہے۔ تو دوست کی محبت میں مجبور ہو کر یسیر صاحب نے کلام سنایا، اور وہ واقعی ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا۔ اس کے بعد وہ کسی مشاعرے میں تشریف نہیں لے گئے۔ یسیر صاحب کا کلام یہ تھا، کمال یہ تھا کہ اس باکمال شاعر کو اپنا پورا کلام یاد تھا، وہ اپنے کلام کے خود حافظ تھے، پورا کلام یاد تھا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دور کے کلام کے تلف ہو جانے کے بعد کا احساس ان کو اپنے کلام کا حافظ بنا دیا ہوگا۔ ایسا میں نے کسی شاعر کو نہیں دیکھا کہ اس کو اپنا پورا کلام زبانی یاد ہو، اور وہ بغیر کوئی چٹھی وٹھی دیکھے کے، بیاض دیکھے کے کلام سنایا کرتے تھے۔ بڑے جھوم جھوم کر، بڑے اطمینان سے کلام سناتے تھے۔ ان کے کلام سنانے کا انداز بڑا منفرد انداز تھا، اور داد دینے کا انداز بھی بڑا منفرد تھا۔ اگر کوئی شاعر غلط شعر پڑھتا، وزن سے ہٹا ہوا کلام پڑھتا، بے معنی کلام پڑھنے کی کوشش کرتا، تو چہرے پر ایسی ناگواری آ جاتی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی ان پر بڑا ظلم کر رہا ہے۔ یہ جو بلاری کے ہمارے پیر بھائی تھے شاعر صاحب، ڈاکٹر محمد غوث شاعر، انہوں نے نوٹ کیا تھا اور مجھے بتایا بھی تھا۔ اس کے بعد میں بھی نوٹ کیا کہ جب کوئی ایسا کلام پڑھتا تو بڑی ناگواری ان کے چہرے پہ آتی، ناک ٹیڑھی ہو جاتی، آنکھیں نکل جاتی اور سر ہلانے لگتے، بڑی ناگواری ظاہر کرتے تھے۔ اسی طرح جب کسی کا شعر پسند آ جاتا تو وہ کبھی واہ نہیں کہتے تھے، داد تحسین اپنی آواز سے نہیں سناتے تھے کبھی بھی۔ وہ اگر اپنی منڈی یوں ہلانے لگے تو ہم کو سمجھ میں آتا تھا کہ ان کو شعر پسند آ گیا، اور زیادہ اگر پسند آ گیا تو اور جھوم جھوم کر ایسا منڈی ہلاتے تھے، اور اگر زیادہ پسند آ گیا تو منڈی ہلانے کے ساتھ ساتھ کہتے کہ واہ صاحب، واہ صاحب، واہ صاحب۔ تو سمجھ میں آتا کہ یسیر صاحب کو واقعی یہ کلام بہت پسند آ گیا۔ یسیر صاحب بڑے علمی آدمی تھے۔ یہ تو ان کی طبیعت کا وہ الگ پہلو تھا جو ضد سے متعلق تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو دوسرا پہلو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے سنجیدہ مزاج آدمی تھے، سیاست پر بڑی گہری نظر تھی، اور معاملات میں بھی وہ بڑے الگ حیثیت کے آدمی تھے۔ مسلم لیگ کے جلسوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ معصوم بادشاہ کی درگاہ کے سامنے مسلم لیگ کے جلسے ہوتے، حیدرآباد سے غوث خاموشی صاحب تشریف لاتے تھے، اور یسیر صاحب ان کے بازو بیٹھ کر ان کی تقریر سے محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ تو بڑی علمی شخصیت تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے، علامہ یسیر صاحب نے وکالت کی تھی، وہ وکیل تھے، مگر بحیثیت وکیل کبھی وہ کورٹ جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، مگر بڑے بڑے وکیل ان سے ڈرافٹنگ لینے کے لیے آتے تھے، بہترین ڈرافٹ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک معاملہ آیا تھا ہماری کالج میں، تو میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ڈرافٹنگ کی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ ڈرافٹنگ دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا وکیل قلم اٹھاتے ہوئے کانپنے لگ جاتا ہے۔
ایسی ان کی صلاحیت تھی۔ اس کے باوجود یسیر صاحب نے کبھی کسی کے سامنے اپنے فن کے لیے یا اپنی علمی صلاحیت کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ اپنے آپ میں رہتے تھے، لباس بڑا سیدھا سادہ پہنتے تھے۔ گھر میں نے جا کر دیکھا تھا، ایک سے زائد مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک معمولی کمرے میں رہتے تھے۔ ہماری کرنول کی زبان میں اس کو کھاٹ کہتے ہیں، کاٹ۔ وہ اس پہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جس کی بان بالکل ڈھیلی ہوتی تھی، کسی کو ٹائٹ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، یعنی وہ بیٹھ کر اندر کی طرف ہو جاتے تھے، وہیں ان کا کلام، ان کی کتابیں ہوتی تھی، اسی میں وہ مگن رہتے تھے۔ ساری زندگی وہ شاعری، شعر و شاعری اور ادب کی کتابوں میں غرق رہے، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیے۔ کبھی باہر کی طرف باہر کی دنیا کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، شاعری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے شاگرد بھی علم و ادب کی خدمت میں بہت آگے رہے۔ مولانا رضی البخاری جو ہمارے عمروی ہائی اسکول میں فارسی اور اردو کے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑی نیک شخصیت تھی، وہ بھی یسیر صاحب کے شاگرد تھے۔ آج ہمارے درمیان پروفیسر وحید کوثر صاحب موجود ہیں، یہ بھی یسیر صاحب کے شاگرد ہیں۔ یسیر صاحب پر مجھ سے بہتر ان کے شاگرد کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے تاثرات تھے جو میں نے یسیر صاحب کے تعلق سے پیش کیے۔ ایک اور واقعہ باقی رہ گیا ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت یسیر کی بہن کا انتقال ہو گیا، تو مولا مسکین کی درگاہ میں تدفین وغیرہ کا انتظام تھا۔ تدفین کے بعد جب گھر لوٹے تو یسیر صاحب نے مولانا سید نور اللہ قادری صاحب سے بڑے ادب سے پوچھا کہ مولانا، جنازے کی نماز کے بعد آپ نے جو دعا کی، اس نے آپ نے دعا کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ان کی تو دنیا ختم ہو گئی، وہ آخرت کی منزل میں داخل ہو گئے، دعا تو ان کے لیے ہونی چاہیے، اب اپنے لیے ہمارے لیے دعا کیوں کیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ ہمارے لیے ہو گیا ہے، تو دنیا میں ہم ہیں، وہ تو آخرت کی طرف چلے گئے، آخرت کی دعا ہونی چاہیے تھی ان کے لیے، دنیا کی دعا آپ نے کیوں کی؟ تو مولانا نور اللہ قادری صاحب نے بڑے ادب سے ان کو جواب دیا کہ وکیل صاحب، جنازے میں ہم لوگ بھی تو شریک ہیں، ہم کو بھی اپنی آخرت اور دنیا دونوں کی فکر ہے، اور ہمارے آقا نے ہم کو یہ دعا بتائی ہے کہ میت کے بعد بھی ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے، تو ہم اسی عمل کی پیروی کرتے ہوئے، اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان کی نظر ہر چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیز پر بھی پڑتی تھی یسیر صاحب کی، وہ کوئی چیز کو یوں ہی فراموش نہیں کر دیتے، ہر چیز کو غور سے دیکھتے، غور سے سنتے تھے۔ وہ دواؤں کے استعمال میں، انگریزی دواؤں کے استعمال میں بڑے نازک موقف رکھتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزی دوا استعمال کریں، یونانی دوائیوں پر ہی ان کو اعتبار تھا، اور وہ ساری زندگی صحت اور تندرستی سے ہی رہے۔ کبھی کبھی نزلہ زکام، سر کا درد وغیرہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر غوث صاحب کہتے تھے کہ ایک بار ان سے ملاقات ہوئی بلاری میں، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اُسْتِ قدوس لا کے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بولے یہ یونانی دوا ہے، یہاں کرنول میں نہیں مل رہی، اگر آپ کے پاس ملتی ہے تو لا کر دیجئے۔ تو یہ جب کرنول آئے تو لا کر دیے، اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے؟ تو بولے یہ جاروب کش دماغ ہے، یہ دماغ کو جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، اس سے نزلہ زکام نہیں ہوتا، اور ہمیشہ آدمی صحت مند رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یسیر صاحب کو یونانی ادویہ میں بھی کچھ درک حاصل تھا، اور اسی لیے وہ یونانی ادویہ پر ہی اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے زندگی بھر انگریزی دواؤں سے دور رہے، اور ان کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مگر افسوس، صد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ یسیر صاحب نے کہا کہ یہاں ہمیشہ اہل فن کی بے قدری رہی ہے۔ یسیر صاحب کا کلام ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا نفیر شوق کے نام سے، مگر آج اس کی ایک کاپی بھی ملنا مشکل ہے۔ ایسی ناقدری آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔
میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو ہاتھوں ہاتھ فروخت نہیں کیا گیا، لائبریریز میں رکھا نہیں گیا اور ایسی کتب خانوں میں نہیں رکھا گیا جہاں سے لوگ خرید سکیں، کتابوں کی دکانوں میں نہیں رکھا گیا، یعنی اس کو گھر میں ہی رکھ کر تلف کر دیا گیا۔ ان کے پہلے دور کا جو آپ کے پہلے دور کا جو کلام تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا، آخری بات کا جو کلام تھا، آخری دور کا جو کلام تھا وہ چھپ گیا مگر چھپ گیا۔ آج نفیر شوق ملنا بھی مشکل ہے۔ تو اس میں یسیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم اہل کرنول کا ہے، ہماری فطرت کا ہے، ہمارے مزاج کا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مزاج بدلے، ہم کو اہل علم و اہل فن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنول میں بے شمار لوگ صاحب علم و کمال گزرے ہیں، کئی لمبی فہرست ہے، جس میں ایک نام مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، وہ ہے غم کرنولی کا۔ غم یسیر کے ہم اثر تھے اور یسیر صاحب ان سے متاثر بھی تھے۔ نفیر شوق پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یسیر صاحب ان سے بھی متاثر تھے۔ غم کرنولی کرنول کی تہذیب پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور انہوں نے شاہین کرنول میں کرنول کی تہذیب پر بھی مضامین شائع کیے تھے، شاید وہ بھی کہیں لائبریری میں ہوں تو مل جائیں، اس سے ہم کو غم کرنولی کے خط کو ناپنے کا موقع ملے گا۔ اور بھی کئی نام ہیں جن پر کام کی ضرورت ہے۔ میں اس سیمینار کے آرگنائزرز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی علم کی خدمت کی ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر انہوں نے اس سیمینار کا اہتمام کر کے ایک بہترین خراج ڈاکٹر عبدالحق صاحب کو پیش کیا ہے۔ میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا بہت کم کہنے کی کوشش کی، مگر بات سے بات نکل دی گئی، لمبا قصہ ہو گیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جتنا بھی مناسب ہو سکے اس کو آپ اختصار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔